السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق اویرنیس سیریز میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ طلاق کی کتنی قسمیں ہیں۔ 3 قسمیں ہیں: طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدعت۔ آپ ان میں سے طلاق احسن و حسن کو سنت کہہ سکتے ہیں، اور جو طلاق بدعت ہے وہ بدعت ہے۔ آج ہم اس ایپیسوڈ میں یہ بتانے والے ہیں کہ طلاق دینے کے یا واقع ہونے کے کیا شرائط ہیں، کس کی طلاق واقع ہوگی اور کس کی نہیں ہوگی، بیوی کس حال میں ہو تو طلاق واقع ہوگی اور کس حال میں ہو تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ان سب صورتوں کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اگر پسند آئے تو لائک ضرور کریں، شیئر بھی کر دیں، اور اپنا ایک خوبصورت کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس پر مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے مسائل طلاق کے تعلق سے گفتگو پیش کریں گے، اور صحیح جانکاری کے ساتھ۔ تو آئیے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ طلاق دینے کے کچھ شرائط ہیں۔ ان میں سے ایک شرط ہے طلاق واقع ہونے کے ایک شرط ہے عاقل ہونا، یعنی اگر طلاق دینے والا پاگل ہے، مجنون ہے، بے عقل ہے، اس کی عقل بالکل ختم ہو چکی ہے، پاگل جس کو کہہ لیجئے آپ، تو اگر وہ طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ نہ وہ خود طلاق دے سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی وکیل بن کر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور شرط ہے کہ بالغ ہو، یعنی شوہر، طلاق دینے والا شوہر کیا ہو، بالغ ہو۔ اب یہ کہیں گے کہ بالغ کا مطلب کیا؟ تو عموماً ہوتا ہے کہ اگر نابالغی کی حالت میں گارجن نے یا ولی نے اس کا نکاح کرا دیا تھا تو نکاح ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ نابالغی کی حالت میں طلاق دینا چاہے تو نہیں دے سکتا، نہ وہ خود دے سکتا ہے نہ اس کا ولی دے سکتا ہے۔ یہ تو عاقل و بالغ ہوئی۔ اور اب آپ آئیے کہ اگر کسی کو نشہ ہو جائے، نشہ چڑھ جائے، اور نشے کی حالت میں اس نے طلاق دی ہے تو کیا طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ تو فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ نشے کی حالت میں جو طلاق دی جاتی ہے اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ نشے کی حالت میں رہنے کو فقہاء نے عاقل کی حالت کا حکم لگایا ہے، یعنی وہ عاقل انسان ہے۔ اب نشہ چاہے شراب پینے سے ہو، نشہ چاہے بنگ وغیرہ کسی اور چیز سے، افیون کی وجہ سے طلاق ہو، اس سے نشہ چڑھ جائے اور طلاق دے دے، تو ان سب صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہاں، اگر کسی درد سر کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے اتنی زیادہ اس کو پریشانی ہوئی اور اس کا دماغ خراب ہوا کہ عقل ہی بالکل معوف ہو گیا، واقعتاً اس کی عقل ختم ہو گئی، تو پھر ایسی صورت میں اس پر یہ جو طلاق دیا ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو طلاق دینے والے شوہر کی یہ حالت ہے کہ اس کا عاقل ہونا ضروری ہے اور اس کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ نشہ کی حالت میں دی جانے والی طلاق بھی صحیح ہے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ آج کل لوگ بہانہ کرتے ہیں فوراً کہ طلاق نشے کی حالت میں تھے، غصے میں تھے، تو کوئی محبت میں اور پیار میں طلاق نہیں دیتا ہے، خوشی کی حالت میں کوئی طلاق نہیں دیتا، غصے ہی کی حالت میں طلاق دیتا ہے۔ ایسے موقع پر ہی ہمیں اور آپ کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب آئیے سوال یہ ہے کہ طلاق واقع ہونے کے لیے بیوی کا کیا ہے، کس حالت میں ہونا ہے؟ تو ناظرین کرام یہ یاد رکھیے، طلاق واقع ہونے کے لیے بیوی کا کس حال میں ہو، کس حال میں ہو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نابالغہ ہے بیوی تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی، مجنونہ ہے تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی طلاق بیوی پر واقع ہونے کے لیے بیوی کی طرف سے کوئی شرط نہیں ہے، طلاق دینے والے کا اعتبار ہوگا۔ ناظرین کرام، اب ایک آدمی ایسا ہے جو بولنے پر قادر نہیں ہے، جیسے گونگا، اب وہ کیسے طلاق دے؟ تو ظاہر سی بات ہے، گونگا اگر لکھنا نہ جانتا ہو تو ایسی صورت میں وہ
اشارے سے طلاق دیا تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی. اگر لکھنا جانتا ہے تو اشارہ سے نہ ہوگی بلکہ وہ لکھ کر کے طلاق دے. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ یہاں پر آپ نوٹ کر لیجئے کہ وہ آدمی کچھ اور بولنا چاہ رہا تھا اور زبان سے لفظ طلاق نکل گیا، طلاق بول گیا، اور اس کا وہ معنی بھی نہیں جانتا ہے، یا سہون ارادہ نہیں تھا، بھول سے اس نے غفلت میں آ کر اس نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، تو ان سب صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی. تو ناظرین کرام، یہ وہ صورتیں ہیں طلاق کے واقع ہونے کی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسائل اچھی طرح سے سمجھ میں آئے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.